أكبر الله أكبر الله أكبر ولله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. عید کا دن ہے اور ہم لوگ ہیں. ماہ مبارک رمضان ختم ہو گیا. اب ہم نے کیا حاصل کیا، کیا نہیں کیا، اس کا اندازہ سال بھر یا اگلے ماہ مبارک رمضان تک اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کو کیا مل رہا ہے، کیا ہم سے لے لیا گیا. عید کا دن یقیناً خوشی کا دن ہے. عید کا دن انعام الہی کا دن ہے. جس طرح سے بچے ہمارے اچھے مارکس لاتے ہیں ایگزامینیشنز میں، ہمارے چھوٹے تو ہمارے بڑے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو پرائز دیتے ہیں، ان کو گفٹس دیتے ہیں. یہ آج کا دن یعنی ماہ مبارک رمضان جب ختم ہو جاتے ہیں، ایک مہینے کی بندگی اور اطاعت کے بعد پروردگار عالم اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے. لہذا یہ عید کا دن مخصوص ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس ایک مہینے میں پروردگار عالم کی اطاعت کیا ہے. وہ افراد جو پروردگار عالم کی اطاعت جنہوں نے نہیں کیا یا کم کیا ہے، وہ شاید بہت زیادہ حقدار نہیں ہوں گے اس عید کے. البتہ یہ میرا اپنا جملہ ہے، پروردگار عالم کے حساب و کتاب میں، اس کے بینک میں ہمارے جیسا خسیس آدمی اگر بیٹھ جائے تو شاید یہی سب کرے. پروردگار عالم رحیم کریم انشاءاللہ معاف فرمائے گا. پروردگار عالم اپنی رحمت، اپنا لطف، اپنا کرم سب کے شامل حال کرے گا اور کرتا ہے. لیکن حقیقی معنی میں یہ عید کا دن جو ہے یہ انہی کے لیے ہے جنہوں نے اطاعت کیا ہے پروردگار عالم کے حکم کے اوپر. انہوں نے روزہ رکھا، عبادت کیا، بالاخره جو بھی منع کیا گیا تھا اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، جس چیز کا حکم دیا گیا تھا اس چیز کو انہوں نے انجام دیا ہے. یوں تو ہر دن انسان کا عید ہے. امیر المومنین کے غالباً سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ ہر وہ دن جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ دن انسان کے لیے عید کا دن ہے. ایک مہینہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کیا، ایک مہینہ ہم نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کیا ہے، اپنے آپ کو ہم نے اپنے پریکٹس کیا ہے اس اعتبار سے کہ اگر ہم ہر روز، بھائی ایک مہینہ ہم نے نماز صبح ہماری قضا نہیں ہوئی ہے، ہم ٹائم پر اٹھ رہے تھے. فرسٹ ٹائم جیسے اذان ہوتی تھی ہم اس کے بعد سے جا کر کے نماز پڑھتے تھے. نافلے صبح بھی ہم پڑھتے تھے. اس سے پہلے ماہ مبارک رمضان چل رہا تھا، ہر روز قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نمازیں ٹائم پر پڑھ رہے تھے، جھوٹ نہیں بول رہے تھے، چوری نہیں کر رہے تھے، غیبت نہیں کر رہے تھے، چغلی نہیں کر رہے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں، ادھر ادھر نامحرم کو نہیں دیکھ رہے تھے. جو بھی غلاظتیں، بکواس، گندگیاں، ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو پرہیز کرایا تھا. ہم نے اپنی عادت ڈالی تھی. بھوک پیاس اسٹارٹنگ میں ایک دو دن ذرا سخت سا ہوا تھا، لیکن اب تو عادی سی عام سی چیز ہو گئی. نہیں ملے گا سال بھر کوئی پرابلم نہیں، ایسے آدمی رہ سکتا ہے. ہمارا جسم عادی ہو چکا ہے، ظاہری اعتبار سے ہمارا پیٹ آمادہ ہو چکا ہے کہ اگر اس کو ملے جس ٹائم پہ ہم کھا رہے ہیں، اگر اسی ٹائم پہ ملتا رہے تو اس کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگی. ہماری روح بھی عادی ہو چکی ہے اچھائیوں کی. ہمیں اس کو حفاظت کرنا ہے، اس کو بچا کر کے رکھنا ہے. اور یہی حقیقی معنی میں عید ہے، یہی ہمارا انعام ہے، یہی پروردگار عالم کی جزا ہے ہمارے لیے. ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ چلا عید کا دن آیا، نئی فلم کے ریلیز ہو رہی ہے اور تھیٹر کے اوپر اور فلاں چینل کے اوپر اور فلاں سیٹلائٹ چینل کے لے کے بیٹھ گئے، فلاں یوٹیوب ہے اور موبائل ہے اور ٹیبلیٹ اور کیا کیا ہے. نئی فلم آ رہی ہے صاحب، اپنا شہر چھوڑ کر کے 200 کلومیٹر 400 کلومیٹر دوسری جگہ جا رہے ہیں. کیا تھا؟ وہ فلم دیکھنے جا رہے ہیں، فلاں بھائی کی فلم ہے اور فلاں خالو کی فلم ہے. اندھیر ہے. ہمارے جوان نوجوان ہوش حواس لیں، عقل کے ناخون لیں. کیوں ضائع کر رہے ہیں اپنی پونجی، یعنی مال بھی برباد کر رہے ہو، جسے کہتے ہیں دنیا بھی برباد کر رہے ہو، آخرت تو کر ہی رہے ہو ان چیزوں کے چکر میں. ایک مہینہ بندگی یہی کیا ہے کہ عید کے دن جو ہے سیدھے تھیٹر میں آنکھ کھولے جا کر کے آدمی، سنیما گھر میں جا کر کے بیٹھ جائے. بھیا گانے سننے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سنو، تاکہ دوسروں کو بھی اندازہ لگے کہ تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات کتنی ہے. ناچو، خود ناچو، گھر والوں کو نچاؤ، تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے، معاشرے میں سمجھ میں آئے دوسروں کو دیکھ کر کے کہ یہ کتنے حسین ہیں. گھر سے سچ سمجھ کر کے نکلے اور چلے گئے آپ دوسرے شہر میں جا کر کے آپ فلم دیکھ رہے ہیں. وہ ریلیز ہوئی ہے صاحب، بہت واجب کام ہے.
آدھا خطبہ چھوڑ کر کے بھاگیں، نہیں سب چھوٹ جائے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ یہ عید کسی کام کی نہیں، یہ ماہ مبارک رمضان جو گزرا ہے کسی کام کا نہیں، اگر یہی سب کرنا ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے، میں اپنی بات کو ختم کروں، زیادہ لیکچر بہت زیادہ ہو گیا، 1 مہینہ آپ لوگوں نے سنا ہے. تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا عید کے دن. اس میں سے ایک جملہ، خالی 1-2 جملے اس میں سے نقل کروں گا. منظر کشی، حضرت سلام اللہ علیہ نے، امیر المومنین نے ایک منظر کشی کیا ہے اس عید کے خطبے میں. 3 جنگوں کی منظر کشی کیا ہے. فرماتے ہیں ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم، اے لوگوں یہ جو آج کا دن ہے تمہارا، یہ وہ دن ہے کہ ثیاب فیہ المحسنون. اس میں کیا ہے؟ اس دن یصاب فیہ المحسنون، میں نے ثیاب پڑھا تھا، معذرت. یصاب فیہ المحسنون، آج کے دن یہ وہ دن ہے جس دن نیکوکاران محسنین جو ہیں، اچھے عمل انجام دینے والے، نیک عمل کرنے والے، ان کو کیا ہوگا؟ ان کو ثواب ملے گا. محسنون کو کیا ہوگا؟ یصاب ہوں گے، مصیب ہوں گے، ثواب ملے گا ان کو. وَيَخْسَرُ فِيهِ الْمُسِيئُونَ، اور یہ وہ دن ہے جس دن برے کام کرنے والے، گناہ کرنے والے، یہ گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے. ان کو بالآخر عذاب ملے گا، نقصان دیکھیں گے. یہ هو اشبہ یوم بیوم قیامتکم، یہ وہ دن ہے جو تمہاری قیامت کے دن سے ملتا جلتا دن ہے. یہ وہ جملہ تھا جو امیر المومنین نے خود میں فرمایا. میں نے اسی ایک جملے سے مجھے کام تھا. تو بالآخر یہ دن انعام کا دن ہے، نیکوکاروں کے لیے، برے عمل انجام دینے والوں کے لیے نقصان کا دن ہے. یہ دن جو یہ جملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ. ہوا اشبہ یوم بیوم قیامتکم، یہ وہ دن ہے جو تمہاری قیامت کے دنوں سے ملتا جلتا دن ہے. ایک دم اس کے شبیہ ہے، اس کا اشبہ، ملتا ہوا دن ہے. کیسے ملتا ہوا دن ہے صاحب؟ 3 طرح سے. انسان عید کے دن کیا کرتا ہے؟ اپنے نئے کپڑے پہنتا ہے. وہ معمولاً کریز ہوتا ہے کہ مطلب سفید کپڑا ہو. اچھی چیز ہے سفید کپڑا پہننا، مستحب بھی. سفید نیا کپڑا پہن کر کے، کرتا پائجامہ، ٹوپی، جو بھی آدمی پہنتا ہے، شرٹ پینٹ جو بھی، تو وہ سفید ہوتا ہے، پہن کر کے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُم مِّن مَنَازِلِكُم، اپنے گھر سے، اپنے منزلوں سے، اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت یاد کرو. کہاں جاتے وقت؟ اِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ، جب نماز پڑھنے کے لیے، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو اس وقت یاد کرو. مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر سے پڑھتا ہوں. فَاذْكُرُوا بِخُرُوجِكُم مِّن مَنَازِلِكُمْ إِلَىٰ مُصَلَّاكُمْ خُرُوجُكُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّكُمْ. جس طرح سے آپ اپنے گھر سے نکل کر کے اب مصلی، یعنی وہ جگہ جہاں نماز پڑھنے، عیدگاہ جسے کہہ لی، عیدگاہ تک جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنی قبروں سے نکل کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں گے. یاد کیجئے اس کو کہ اسی طرح سے ہوگا آپ کے ساتھ. جیسے عید کے دن آپ اپنے گھر سے سج سنور کر کے سفید شفاف کپڑے میں عیدگاہ تک جا رہے ہیں، اسی طرح سے قبر سے نکالے جائیں گے بہترین شفاف سفید کپڑوں میں لپٹے ہوئے آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جا رہے ہوں گے. یہ مستحب ہے نا کہ اچھے صاف کپڑے پہنو، نئے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اپنے شہر سے باہر نکل کے کسی کھلی فضا میں جا کر کے وہاں پہ عید کی نماز پڑھو. یہ سب ایگزیکٹ وہی ہے صحرائے محشر جب ہوگا، قبر سے نکالے جائیں گے، میدان ہوگا، سب لوگ نکلیں گے اپنے اپنے قبروں سے، ایک جگہ اکٹھا ہوں گے. یہ وہی ہوگا سین. پھر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا بِوُقُوفِكُمْ فِي مُصَلَّاكُمْ وُقُوفَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكُمْ. آدمی جب مصلی میں یعنی عیدگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں جا کر کے انتظار کرتا ہے کہ دوسرے بھی آ جائیں، پھر مولانا صاحب بھی آ جائیں، پھر نماز عید کی شروع ہوگی، پھر بعد خطبہ ہوگا. بالآخر جاتے ہیں لوگ، جا کے دھیرے دھیرے لوگ پہنچتے رہتے ہیں. لوگ دھیرے دھیرے 2 4 6 10 گروپ بنا کر کے لوگ مصلی میں یعنی
क्या है वो ईदगाह में लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं, वहां जा करके इंतजार करते हैं दूसरे लोगों का। इरशाद क्या हो रहा है, वज़्कुरू बिवुक़ूफ़िकुम फ़ी मुसल्लाकुम, ईदगाह में जो खड़े होकर के इंतजार कर रहे होते हो, इसके जरिए से याद करो वुक़ूफ़कुम बैन यदै रब्बिकुम, की परवरदिगार आलम की बारगाह में खड़े होकर के वहां भी ऐसे हाथ बांध करके खड़े होकर के इंतजार करना पड़ेगा, वहां भी इंतजार करते रहोगे। मस्जिद में ईदगाह में इंसान इंतजार कर रहा है, लोग आ जाए तो प्रोग्राम शुरू हो, वहां भी आदमी पहुंचेगा, हाँ भाई सब हो जाए, इंतजार कर रहा है कि भैया हमारा शादी होगा, परवरदिगार आलम हमारे बारे में अपना नजरिया बयान करेगा, हमारा नाम है अमल दिया जाएगा, हाँ भाई इनका 100%, इनका 80%, इनका 50% है। बिलाखिर ये चीज। और तीसरी और आखिरी चीज, वज़कुरू बिरुजूइकुम इला मनाज़िलिकुम रुजूअकुम इला मनाज़िलिकुम फिल जन्नति व अविन नार। जब नमाज खत्म हो जाती है, ईद की नमाज खत्म हो जाती है, खुतबा हो जाता है, उसके बाद से लोग कहाँ आते हैं, वापस अपने घर आते हैं। तो जाहिर सी बात है वापस आएंगे ही आएंगे, जब गए थे तो आएंगे। यहाँ पे भी इरशाद हो रहा है कि ये जो वापस आते हो ईदगाह से अपने घर की तरफ, इसके जरिए से याद करो कि तुम जहन्नम या जन्नत, बहिश्त या दोज़ख, जहां भी तुम्हारा ठिकाना होगा वहां तुम पलटाए जाओगे, कब्र से निकाले जाओगे, भेजे जाओगे, कब्र से निकलोगे, जाओगे खुदा की बारगाह में, वहां इंतजार करोगे। फिर उसके बाद से जो भी तुम्हारा ठिकाना होगा, जहां जन्नत के हकदार होगे जन्नत में जाओगे, जहन्नम के हकदार होगे तो जहन्नम में जाओगे। यानी ये भी तुम्हारा घर है जहां पलट करके तुमको वापिस जाना होगा। तो नमाज ईद ये सहराए महशर को मुजस्सम हमारे सामने कर रही है। यानी रोज़ ईद फित्र हमें दीवाना नहीं हो जाना चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए कि ईद का दिन ज़रूर है, और ईद के दिन गुनाह होता है। जो ईद के पहले भी गुनाह था वो ईद के दिन भी गुनाह है। जो चीज़ ईद के दिन जायज़ है वो जो चीज़ ईद के पहले जायज़ है वो ईद के दिन भी जायज़ है। तो हराम हलाल का ख्याल रखें, खुशियों में दीवाने न हो जाएं, गुनाह में संलिप्त न हो जाएं, डूब न जाएं गुनाह के अंदर। अपने आमाल को, अपने दिन को, अपनी माल को, अपनी इज्जत आबरू को बर्बाद न करें, ज़ाया न करें, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। जितना सच सवर करके हम घर से निकले थे ईदगाह जाने के लिए और नमाज पढ़ के वापिस आए अपने घर तक, एक दिन यही होगा हमारे साथ भी। कब्र से हम निकलेंगे, परवरदिगार आलम की बारगाह में जाएंगे, हिसाब किताब होगा। उस हिसाब किताब की बुनियाद के ऊपर इधर जाना होगा, जन्नत में जाना होगा, ठिकाना होगा, यहाँ भेज दे जाएंगे, इधर जाना होगा तो इधर भेज दिए जाएंगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ गो हैं हम कि हम लोगों को तौफीक दे कि हम लोग अच्छे इंसान बने। वो जो इस एक महीने में हमने हासिल किया है ये हमारे अंदर बाकी रहे, हम पूरा साल के साल आने वाले माह मुबारक रमज़ान तक इसके ऊपर अमल कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।